بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، آپ کا خادم سلیم امروہی ایک بار پھر آپ کے حضور حاضر ہے، آپ کا پسندیدہ پروگرام شخصیت لے کر۔ اور آج کے اس پروگرام شخصیت کے مہمان شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر سید جمال آبدی۔ جمال آبدی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ ایک بڑے عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ شاہ نصر الدین جو آبدی سلسلہ ہے اس سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، اور آپ کے والد بزرگوار ڈاکٹر ابن حسن صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ان کی بھی بڑی خدمات رہی ہیں اور ان کے آپ فرزند ہیں۔ اور آپ نے جو اپنی زندگی میں جو کچھ آپ کے تجربات ہیں وہ آپ سے ہم خود چاہیں گے کہ گفتگو جب کریں گے تو وہ تجربات آپ سے شیئر کیے جائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام میں کسی ایسی شخصیت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی بھی شعبے میں کچھ زندگی میں ایسا کیا ہو جس سے ہمارا دل یہ چاہتا ہو کہ ہم ان سے بیٹھ کے کچھ گفتگو کریں، ان کے تجربات کچھ شیئر کریں، اپنے جو ینگ جنریشن ہے وہ ان کی گفتگو سنیں اور اس سے کچھ حاصل کرے، اور کچھ بچوں کے دل میں اسے دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہو کہ دیکھیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے یہ مہمان جو شخصیت میں ہمیں سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے جو اپنے تجربات ہم سے شیئر کیے ہیں، اس سے ان کا حوصلہ انہیں ملے اور وہ بھی کچھ کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اسی حوالے سے ہم نے جو دیگر ایپیسوڈ آپ نے دیکھے ہیں اس میں مختلف شخصیات کے حضور ہم پہنچے ہیں، اور آج ہم نے جیسا آپ سے ذکر کیا ہم نوئیڈا پہنچتے ہیں، اور ATS کے ایک بہترین سوسائٹی اور خوبصورت کمپاؤنڈ میں جب ہم جاتے ہیں اور آبدی ولاز میں ہم قدم رکھتے ہیں تو ہمیں بیل کرتے ہیں تو جمال آبدی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہم سے ان سے خواہش یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کے حضور اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے دولت قدے پر کہ ہم آپ سے بیٹھ کر کچھ گفتگو کر سکیں اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ گفتگو شیئر کر سکیں۔ تو جمال آبدی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام شخصیت میں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے، ہم کسی بھی شخصیت سے جب گفتگو کرتے ہیں تو دیکھیں شخصیت بننے کے لیے بہت سارے مرحلوں سے گزرتا ہے انسان، اور اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ یعنی اگر تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، تو کسی بھی شعبے میں جائے، کسی بھی میدان میں جائے تو آدمی اگر کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو یقیناً اسے اللہ بھی اسے کامیابی تک پہنچاتا ہے اور وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا، اور ہم نے جمال صاحب کے بارے میں بھی جو ہم نے ہماری معلومات میں ہے کہ آپ کے یعنی والد محترم ڈاکٹر، اور آپ کے بھائی بڑے اور چھوٹے بھی وہ انجینئرز، لیکن آپ نے اس سے میدان تھوڑا سا مختلف چنا۔ آپ کو لگاؤ تھا کتابوں سے، آپ کا لگاؤ تھا علم تاریخ سے، اور آپ کا جو لگاؤ تھا وہ دکھائی دیتا ہے آپ کے اس پروفیشن میں بھی، یعنی جو آپ نے جاب کی اپنے زندگی میں۔ تو ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جمال بھائی آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بنیادی سفر جو ہوتا ہے، جیسے میں نے تعلیم کے حوالے سے کہا، کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تعلیم، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور یہ تعلیمی سلسلہ آپ کا کیسے کہاں سے ہوتا ہوا آپ نے ڈاکٹریٹ تک کا سفر طے کیا۔ شکریہ صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں ایکچولی شروعات میرے والد صاحب گورنمنٹ میں سروس میں تھے اور وہ ویٹنری ڈاکٹر تھے، تو جگہ جگہ ان کا ٹرانسفریبل جاب تھا، تو جگہ جگہ ٹرانسفر ہوتا تھا۔ ہم لوگ مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سرکاری اسکولوں میں جہاں جہاں بھی موقع ہوتا وہاں داخلہ ملتا تھا، 2 سال 1 سال 3 سال وہاں ہم نے پڑھائی کی۔ اس کے بعد اسی طرح سلسلہ 12th پاس ہم نے کیا فیض آباد سے، اور پھر وہاں سے گریجویشن میں نے وہیں سے کیا، اور 12th میں نے بایو سائنسز میں کیا تھا، اور میرا ارادہ تھا میڈیکل میں جانے کا، لیکن وہ ساتھ ساتھ BSc بھی شروع ہو گیا تھا، تو وہ میڈیکل بھی دیتے رہے اور BSc کی تیاری بھی اپنی ہوتی رہی۔ تو بہرحال اس کے بعد کوشش کی، ہمیں ایڈوائز کیا گیا BSc میں نے ساکیت مہا ودیالیہ فیض آباد جو اب اودھ یونیورسٹی ہو گیا، اس کے وہاں سے میں نے کیا۔ اور پھر میں نے میرے ایک ماموں جو کہ آسٹریلیا میں
اکرام حسین صاحب، جی جی جی، انہوں نے مجھے یہ رائے دی کہ ایک کورس ہوتا ہے جو لائبریری سائنس کا، وہ آپ کریں اور یہاں آسٹریلیا آ جائیں. ایکچولی ان کا یہ تھا کہ یہاں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. تو میڈیکل میں میں نے 1-2 ٹرائی کر چکا تھا اور BSc کے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ چھوڑ کے اب آپ یہ کریں. اور میں نے وہ کورس علی گڑھ یونیورسٹی میں میرے خالو تھے حضور خان صاحب، پروفیسر وہاں تھے، انہوں نے میرا وہاں ایڈمیشن کرایا بیچلرس ان لائبریری انفارمیشن سائنس کورس میں. اور میں نے پھر وہاں پر بہرحال کافی محنت سے اس میں نے پھر اچھی اس میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی. تو پھر میں نے ماسٹرز کورس میں اس میں MLib میں داخلہ لیا اور اس میں ماشاءاللہ گولڈ میڈل مجھے ملا. اور میں وہ 78 کی بات ہے، 78 میں نے وہ کمپلیٹ کر کے پھر میں اتفاق سے 79 میں شروع میں ہی جامعہ میں، میرا کورس بھی پورا نہیں ہوا تھا، میرا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو یہاں جامعہ میں میں نے جو اس کی مین لائبریری جامعہ کی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری، میں وہاں جوائن کر لیا میں نے. اور وہ سلسلہ پھر میرا چلتا رہا 40 سال تک. میں نے لگ بھگ میں جامعہ میں رہا اور یہیں سے ریٹائر ہوا. بہت عمدہ جمال بھائی. ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آج کی اس شخصیت پروگرام کے مہمان جمال عابدی صاحب سے ہم نے درخواست کی تھی کہ ذرا اپنا ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں، اور انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے، جو ہمارے نوجوان نسل ہے، وہ خاص طور سے اسے غور سے سنیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد محترم کا جب ٹرانسفر ہوتا رہا، مختلف جگہوں پر گئے، تو کچھ سرکاری اسکولوں میں بھی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ رہا. تو اس لیے یہ اندازہ لگتا ہے کہ آدمی اگر کچھ کرنا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ ہماری ابتدائی تعلیم تو کوئی بہت اچھے انگلش اسکولوں میں تو ہوئی نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی مثال، بہترین مثال آپ کے سامنے محترم جمال عابدی صاحب کی شکل میں ہے. اور انہوں نے، جمال صاحب نے جو ابھی اپنی گفتگو میں ایک بہت اہم بات بتائی کہ آپ میڈیکل لائن میں بھی انٹرسٹڈ تھے، لیکن آپ کے بزرگ ماموں جو آسٹریلیا میں تھے، ان کا مشورے پر بھی آپ نے عمل کیا اور پھر اس لائن میں چلے گئے، یعنی علی گڑھ سے پھر وہ سلسلہ تعلیمی آگے کا سلسلہ رکھا. لیکن ایک ڈاکٹر بننے کی جو ایک خواہش میڈیکل لائن میں تھی، وہ خواہش آپ کی پوری ہوئی ڈاکٹریٹ ریسرچ کرنے کے بعد کہ یعنی آپ نے جامعہ، اچھا سینٹرل یونیورسٹیز میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی وہ سینٹرل یونیورسٹی وہ ہے کہ جو چند یونیورسٹیز اگر دیکھتے ہیں ہم تو اس میں سب سے زیادہ اہم یونیورسٹیز میں اس کا نام آتا ہے. اور اس میں ذاکر حسین لائبریری ایک بہت بڑی لائبریری، اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، اور پھر اس میں ایک اعلیٰ عہدے پر لائبریرین کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں. اور پھر میں دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے علماء اور سیمینارز وغیرہ میں جو لوگ گفتگو کرتے تھے، تو اس میں بھی میں دیکھا کہ وہ مائک سے جمال صاحب آپ نے اس سے، ہم نے فلاں کتاب جو لی تھی اس سے ہم نے استفادہ کیا، یہ کیا. تو وہ یہ سفر ایسے ہی نہیں ہو، اس میں بڑی محنتیں ہیں، اور اس میں پھر وہ لگن، یعنی جس میدان میں بھی جائے آدمی تو اس میں لگن ہو، اپنے اندر جذبہ ہو، تو اس میں بھی آدمی وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو اسے چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے. یہ جمال صاحب کا سلسلہ رہا. جمال عابدی صاحب نے جاب کا ایک بہت سنہرا پیریڈ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ذاکر حسین لائبریری میں رہ کر ایک بحیثیت ایک اچھے ذمہ دار آفیسر کے آپ نے وہاں گزارا. اور اس کے علاوہ پھر یعنی PhD کری، اور پھر اس کے بعد آپ نے مطلب بہت ہی اچھے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور انہیں بہرحال اپنی اپنی لائن میں ان کے، میں اس کے بارے میں بھی جمال بھائی سے چاہوں گا کچھ بات کروں. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ ڈاکٹر ابن حسن صاحب کے بیٹے محترم جمال عابدی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے سسر DYSP رضوان حیدر صاحب جو لکھنؤ میں، ان کا وہ بھی ایک مثال ہے. میں ان کے بارے میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ انہوں نے بھی جہاں جہاں وہ اپنے اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کو خدمت کا موقع ملا، DYSP کی حیثیت سے بھی رہے، تو وہ بھی اپنی ایک مثال بنتے چلے گئے. آپ ان کے داماد ہیں، تو یعنی آپ کی بیک گراؤنڈ ہر اعتبار سے ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جس نے ایک ترقی کی راہ
کو ہمیشہ پکڑے رکھا اور وہاں مقام حاصل کیا. یہ آپ کی لگن ہے اور یہ آپ کا شوق ہے اور یہ آپ کا جذبہ ہے. اور آپ کے میں نے بھائیوں کا بھی ذکر کیا. تو جناب یہ بتائیے کہ یونیورسٹی میں آپ آ گئے ذاکر حسین لائبریری میں. تو جب آپ شروع میں آپ کا جو اس میں لائبریری میں آپ آئے تو آپ کا اس میں دل شروع سے لگنے لگا, یا پھر آپ کا یہ تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے میں اس میدان کو چھوڑ کے کہیں دوسری لائن میں بھی جاؤں گی, کچھ ایسا ہوا؟ دراصل میں اس آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے اپنی جامعہ میں میری تعلیم میں نے اپنی سلسلہ جو جاری رکھا, جو میں نے ایملی علی گڑھ یونیورسٹی سے کرنے کے بعد, اس کا ذکر میں دو لائن میں کرنا چاہوں گا. ضرور. کہ میں جیسے میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. جی اچھا. ہاں میری ان کی, کیونکہ بڑے بھائی صاحب انجینئر بن گئے تھے. تو اس زمانے میں دو ہی پروفیشن بہت کامن تھے, ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر. تو اب ہمارا نمبر 2 تھا تو ہمیں ڈاکٹر, انہوں نے کہا, اور وہ خود چونکہ ڈاکٹر تھے ان کی خواہش تھی کہ ایک ڈاکٹر بچہ ہونا چاہیے. تو میں میری پی ایچ ڈی کرنے کی جو تمنا میری پیدا ہوئی وہ اسی لیے کہ میں کم از کم وہ ڈاکٹر اپنے نام میں لگنا چاہیے. میرے والد صاحب چونکہ وہ ان کی خواہش تھی, یہ بھی بزرگ کی خواہش, والد محترم کی خواہش, اور میں نے اپنی پی ایچ ڈی بھی انہی کو ڈیڈیکیٹ کی اور انہی کے نام سے اس میں ڈیڈیکیشن. ریسرچ جو کی آپ نے یہ کس ٹاپک وہ میں نے انڈین اسلام اینڈ انڈین مسلمز کی ایک اینوٹیٹڈ بائیوگرافی بنائی, جو کہ اگر کوئی انڈین مسلمز پر کام کرے گا اس کے لیے پورا اردو اور انگلش میں جو 1857 سے لے کے 1947 تک جو مواد بیسک اس میں تھا, جرنلز میں, نیوز پیپرز میں یا بکس کی شکل میں, اس کا اینوٹیشن لکھ کے اس کو میں نے اس کو کمپائل کیا سبجیکٹ وائز. اور پروفیسر مشیر الحسن میرے گائیڈ تھے, جو جامعہ میں رہے, جو جامعہ میں پروفیسر مشیر الحسن ویل نون ان ہسٹری آل اوور انڈیا. جی, تو وہ میرے گائیڈ تھے اور انہوں نے مجھے یہ ٹاپک سجیسٹ کیا. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لائبریرینشپ سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک آپ دیجیے مجھے. تو ان کا فیلڈ تھا انڈین مسلمس, اور میرا اینوٹیشن کر کے میں نے اس کو کمپائل کیا, اور وہ پھر میری پی ایچ ڈی کو پبلش کیا گیا جرمنی سے اور یو ایس اے سے, وہ بک کی شکل میں بعد میں شکل. ماشاء اللہ. دیکھیے تو یہ سفر, ناظرین کتنی عمدہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات شیئر کی ہے ہم سے, کہ جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ماموں کا مشورہ رہا, لیکن والد محترم کی خواہش کا بھی احترام اور ذہن میں رہنا کہ وہ ہمارے والد یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو اگر وہ میڈیکل لائن کسی وجہ سے اگر نہیں رہی تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کا ایک مقصد بنیادی یہ بھی رہا. لیکن سب سے اچھی بات جمال صاحب آپ نے یہ بتائی کہ آپ کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے, انڈین مسلم جو یعنی اس کے لیے تو اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو مطلب بہت اہمیت میری نظر میں ہے اس موضوع کی. اور یقیناً آپ نے جو اس کے لیے محنت کی ہوگی, اس کے لیے جو تمام رسائل اور اخبارات اور جو اس کی تاریخ ہے انڈین مسلم کی, اس کو کہاں اس میں آپ نے یقیناً ریسرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میڈیکل لائن میں بھی اگر چلا گیا آدمی تو ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے اور ایک فیلڈ ہے, اس میں آسانی سے ڈاکٹریٹ حاصل کر لیتا ہے, لیکن ریسرچ کرنا, ڈاکٹریٹ اس طرح سے حاصل کرنا, اس میں بہت کچھ, اور ایسا موضوع میں سمجھتا ہوں بہت محنت کرنی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ کچھ یہ بھی رہا ہوگا جمال ہے کہ آپ ایک لائبریری میں رہے تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری کتابیں اور بہت ساری جانکاری تو میرے خیال سے اس سے بھی سپورٹ ملی ہوگی. یقیناً مجھے بہت مدد ملی, اور میرا تین مورتی لائبریری میرے مین میں نے جو جہاں سے مجھے مواد ملا, پرانے رسالے اور نیوز پیپرز اور اس طرح کے میٹیریل اور بکس, وہ سب سے زیادہ میں نے وہاں کیا. اور اس میں مجھے بہرحال پروفیسر مشیر الحسن صاحب کا چونکہ سپرویژن تھا تو وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے, میں جی ان کی وجہ سے کافی. اور جو میرے آپ کو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ میرے جو وائوا لینے پروفیسر اشتیاق صاحب حسین صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے, وہ میرا وائوا لینے آئے تھے. تو ان کا ایک کمنٹ تھا کہ میں نے پچھلے 10 سال میں
اتنی اچھی پی ایچ ڈی نہیں دیکھی. ماشاء اللہ. دیکھیے یہ ایک مجھے انہوں نے ارے واہ نہیں آپ نے اچھا یہ بات ہم سے شیئر کی, کیونکہ یقیناً وہ اچھا جب کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو اسے جب اس طرح سے کوئی اس کے یعنی اس کو سلام کرتا ہے اس کام کو اور اس انداز سے حوصلہ بڑھاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور یقیناً آپ نے یہ بات کہی. پروفیسر مشیر الحسن یا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وائس چانسلر رہے, یہ تو اور بھی بہت سارے وائس چانسلر ہیں اور رہے, لیکن ان کا جامعہ یونیورسٹی میں بڑا کام ہے اور وہ بڑے ویل نون پروفیسرز میں ہیں. ان کا کام اگر گنایا جائے تو پورا ایپیسوڈ اس میں چلا جائے گا. انہوں نے کا مشورہ اور ان کی گائیڈ لائن, اور آپ یقیناً لائبریریز تین مورتی کا ذکر کیا آپ نے یا اور مختلف لائبریری میں, اس کے علاوہ بھی کچھ جگہوں پر آپ کو اور مواد اکٹھا کرنے کے لیے شاید ایسی جگہوں پر بھی جانا پڑا ہوگا جو پرسنل لوگ. جی اب میں مختلف لائبریریز میں نے جا کے علی گڑھ یونیورسٹی میں خاص طور سے اور جامعہ ملیہ میں رامپور ہے, یہ سب رامپور آس پاس. بہرحال اب میں آپ سے جو آپ نے سوال اوریجنیٹ کیا تھا بکس کے ساتھ وہی میں دلچسپی, تو وہ ببلیوگرافی جو بنانا اپنے آپ میں, اس میں میرے ایملم میں بھی میرا جو ٹاپک تھا اور جس میں کہ مجھے اس کی وجہ سے ہائیسٹ مارکس بھی ملے میری, وہ بھی ببلیوگرافی تھی اباؤٹ دا تھیسس آن یو پی. ماشاء اللہ. تو وہ شوق تو شاید مجھے شروع سے تھا کہ مجھے, تو میں نے تھیسس جو یو پی پر لکھی گئی ہیں ان کی ببلیوگرافی کمپائل کی تھی. اور یہ شوق میرا شروع سے رہا باہر پڑھنے کا, اور اتفاق سے مجھے پروفیشن بھی ایسا مل گیا تو وہ اور مطلب وہ شوق بڑھتا چلا گیا, دلچسپی اور بڑھ گئی اس میں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بیسیکلی لائبریرین کا جاب پڑھنے سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں تک وہ ان کے مطلب کی چیز پہنچ پائے, اور وہ بہرحال مجھے اس میں بہت دلچسپی تھی اور ہے, جو اب تک ہے کہ میں انفارمیشن کسی کو اگر کوئی اسی میں آپ نے جیسے ذکر کیا علماء, تو اس میں ہمارے کچھ لوگ ایسے عقیق الغربی صاحب جیسے اکثر وہ ذکر کرتے تھے آپ کا, وہی سے اس قسم کے میرے بہت سارے لوگ وہ جو اب تک یاد کرتے ہیں. آپ نعیم صاحب, پروفیسر نعیم پاکستان سے, ابھی پچھلے شاید 2 ہفتہ پہلے ان کا ای میل میرے پاس آیا, اور وہ ایک ان کو کوئی سورس چاہیے تھا جو رامپور رضا لائبریری میں میں نے پتہ کیا ہے اویلیبل, اور وہ ہمدرد کوئی رسالہ نیوز پیپر یا رسالہ نکلتا تھا 80s میں 1800 سمتھنگ میں. تو ان کو اس کا کوئی پرٹیکولر 1946 کا انہیں شمارہ اس کا چاہیے تھا, اور وہ مجھے اب لکھ رہے ہیں کیونکہ میں اس وقت سے ان سے جڑا ہوا ہوں جب میں جامعہ میں ایکٹیو سروس میں تھا. تو اب تک لوگ یاد کرتے ہیں اسے خاکسار کو, اور میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہ وہی میں نے ناظرین شروع میں کہا کہ یہ کتابی دنیا جو ہے, مجھے وہ جون ایلیا کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جمال بھائی اس ٹائم کے, وہ کہتے ہیں کہ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تجھے, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں اگر دل لگنے لگے اور اس سے آدمی لگاؤ ہو جائے تو پھر وہ جو خود جتنی محبت اس کتابی علم سے, یعنی کہ علم تو سارا کتابوں میں ہی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ڈیجیٹل دنیا ہے, لیکن ڈیجیٹل دنیا میں بھی جو ہمیں وہ کتاب کی شکل, یعنی بہت ساری کتابیں ہی ہیں جو ڈیجیٹلائز ہیں اور آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی تو کتاب ہی ہے نا. تو وہ کتاب کے ذریعے علم ایک دوسرے تک پہنچانا, اور یہ جذبہ آپ نے جو بہت اچھی بات کہی کہ پروفیسر نعیم تک آپ ابھی تک جیسے یہ آج بھی آپ کے اندر وہ جذبہ, ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے تک علم کی میں کتنی مدد کر سکتے ہیں, دوسرے کے کام آ جانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور کتابی دلچسپی تھی جو آپ کو اتنی منزلیں تک لے کر خوبصورت انداز میں آپ نے وہ سفر طے کیا. اور یہ جب سفر طے کرتا ہے انسان, تو میں جمال عابدی صاحب ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس دوران جب آدمی ایک بیچلر لائف گزار رہا ہوتا ہے, ایک تو وہ سفر ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ اسے پڑھائی میں لگا ہے اور وہ اپنے اس کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ مجھے یہ کر یہ جاب حاصل کر لینی ہے, وہ کرا آپ نے. اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے بڑا اہم کہ اس کے زندگی میں شریک حیات آتی ہے, اور جب وہ شادی شدہ زندگی گزارتا ہے تو کچھ بہت ساری ذمہ داریاں اور گھیر لیتی ہیں, اور اس کے بعد ایک شریک حیات یعنی زندگی کا ساتھی, جیون ساتھی جب آ جاتا ہے تو وہ بھی اس کی رائے بھی آپ کے اس میں زندگی کے جو طرز عمل ہے اس میں کافی دخل رکھتی ہے.
تو آپ کو ایک خوبصورت شریک حیات کی شکل میں جب آپ کی زندگی میں آتی ہیں ہماری بھابھی، تو اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں کچھ چینج آتا ہے یا اس میں کچھ سپورٹ ملتی ہے، یا اس کے تھوڑا سا اپنے تاثرات بتائیے۔ ہماری 1984 میں شادی ہوئی، ہماری ہنا عابدی ہماری بیگم کا نام ہے۔ تو انہوں نے ایک چیز تو دلچسپی ہے کہ ہماری تعلیم کا سلسلہ اس زمانے میں اپنا بھی چل رہا تھا۔ میں پی ایچ ڈی ایم اے پی ایچ ڈی میں نے پہلے ہسٹری میں ایم اے کیا، پھر یہاں سے پی ایچ ڈی جامعہ سے۔ تو وہ انہوں نے ان کا گریجویشن چل رہا تھا اور وہ گریجویشن ادھورا تھا۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلے کو جاری رکھا اور ان کو شوق تھا کہ آگے کچھ تعلیم میں حاصل کروں، تو بی اے کیا، بی ایڈ کیا انہوں نے، شادی کے بعد ایم اے کیا۔ یہ تعلیم ان کی سلسلے بھی چلتے رہے اور میرے اپنا جیسے میں نے بتایا میرے بھی سلسلہ چلتا رہا۔ تو کئی سال تو ہم لوگوں کے شادی کے بعد بھی تعلیمی سلسلہ بہت اچھا ہے۔ ایک آپ کا ایک ہمارے ناظرین کے لیے یہ بڑی اہم بات کہ آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد آدمی بس وہ اس کام یعنی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں لگ گیا، پڑھ نہیں سکتا۔ آپ کی زندگی میں یہ جو آپ نے بڑا اچھی بات کہی کہ مسز نے بھی یہ خواہش کی کہ ہمیں بھی تعلیم میں اور آگے بڑھنا ہے، اور انہوں نے بھی تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اور آپ نے بھی تعلیمی سلسلہ کافی ٹائم تک جاری ہے، یعنی ایک دوسرے نے سپورٹ کیا پھر ایک طرح سے کہ تم بھی پڑھو اور ہم بھی پڑھیں اور پڑھ لکھ کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ جب پڑھ لکھتے آگے بڑھنے کا جذبہ تھوڑا سا اور ذمہ داریاں بڑھاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے ہاں ولادت ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ مجھے جیسے علم میں ہے 2 بچے آپ کے ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار اور بڑے فخر قوم میں کہہ سکتا ہوں ان بچوں کو۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ یقیناً میں اگر بتاؤں گا تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے ذریعے پتہ لگے کہ آپ کے 2 فرزند ہیں، ایک تو ہیں فیصل عابدی اور دوسرے ہیں فیض عابدی۔ فیصل عابدی بڑے فرزند ہیں اور چھوٹے ہیں فیض عابدی، اور یقین جانیے کہ یہ بچے بھی دونوں ایسے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی کسی دن گفتگو ہوگی اور آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک والد کسے ان کے بیٹوں کے لیے یقیناً مجھے یاد ہے کہ میں جب آپ نے وہ بچوں کو تو خیر اعلیٰ تعلیم شروع سے ہی آپ نے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھایا، ان کے بارے میں ذرا سارا ہمارے ناظرین کو آپ اپنے انداز میں کچھ بتائیے۔ میں سب سے پہلے ایک چیز اور یہ عرض کروں کہ میں تعلیم کو بہت اہم مانتا ہوں، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں نے جو حاصل کر سکا کیا اور ہماری اہلیہ نے بھی، لیکن میں نے جب میرے ہاں آپ نے جیسے بتایا کہ 2 بیٹے ہیں فیصل اور فیض، تو میں شروعات تو ان کی تعلیم کی دونوں کی جامعہ سے ہی ہوئی، جامعہ نرسری میں دونوں نے شروعات کی، اور اس کے بعد دونوں نے کیمبرج اسکول میں، اور فیصل نے تو ایک اور اسکول میں بھی ٹائنی ٹاٹس میں بھی کچھ سال تک، لیکن پھر کیمبرج سے 10th دونوں نے کر کے پھر 11 سے پھر جامعہ میں تعلیم حاصل کی، اور پھر بی ٹیک دونوں نے، ایک نے فیصل نے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشنز میں اور فیض نے کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک کیا جامعہ سے، اور پھر فیصل اپنے جاب میں آ گئے، اور فیض نے اپنی پڑھائی جاری رکھی وہاں جا کے یو ایس میں، پھر انہوں نے اپنی ماسٹرز کیا۔ اچھا، ایجوکیشن کے لیے ہی وہ یو ایس آپ نے گئے، اور ابھی وہ وہیں پر جیسے اب فیس بک میں وہ اپنا جاب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھا ناظرین کہ کتنا مطلب یہ تعلیم کتنی اہمیت، تعلیم کی اہمیت پہ میں کیا بہرحال بول سکتا ہوں، لیکن سب سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس پہ واقعی محنت کی جائے اور اس میں سنسیئر رہے آدمی اور بڑا سنجیدگی اس کے ساتھ، تو وہ پھر روشنی ہی روشنی دکھائی دے گی جہاں بھی آپ قدم رکھیں گے۔ آپ نے آپ کے دونوں بچوں کا ذکر آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ ایک یو ایس اے میں فیس بک میں آپ اپنی ہنر اور اپنی تعلیم کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور پورے فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اور فیصل کے بارے میں بھی میں کتنا بتاؤں کہ آپ وہ الیکٹرانکس کے ذریعے انہوں نے اپنی کمپنی RNF ٹیکنالوجیز کے نام سے سیٹ اپ کی یہاں پر انڈیا میں، اور اب وہ جیسے یہاں ان کی کمپنی ہے اور وہ خود اپنے ہیڈ آفس ان کا دبئی میں، دبئی ہیڈ آفس، وہ وہاں پر کام کر، ہیڈ آفس ان کا دبئی ہے، اور وہاں رہ کر یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کتنی عمدہ بات ہے۔ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ جمال عابدی صاحب کے حوالے سے کتاب کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن کتاب سے پھر الیکٹرانکس تک وہی بات، الیکٹرانکس یعنی آپ کے فرزند فیصل عابدی نے الیکٹرانکس میں بی ٹیک کیا، اور اس میں دیکھیے اپنی کمپنی اسٹیبل کی، اور اس میں ہیڈ آفس اس کا دبئی میں ہے، اور
بہت اچھی کمپنی اپنے اس کے ایم ڈی کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو دوسرے فرزند وہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک کیا, تو انہیں کمپیوٹر سائنس میں فیوچر نظر آیا کہ بھئی ہمیں اپنے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہجرت کرنی ہوگی اپنی ترقی حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے نہ صرف امروہہ سے, جیسے والد نے دلی تک ہجرت یا مختلف شہروں میں کی تھی, انہوں نے کہا نہیں ہم ملک سے باہر ہجرت کریں گے. دونوں نے, جبکہ دوسرے بھی دبئی ہیں, لیکن انہوں نے امریکہ تک تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھا اور امریکہ کا سفر کیا, اور پھر وہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماشاءاللہ اسی میدان میں. تو یہ دیکھیے کتنا عمدہ آپ نے. تو میں آخر میں تھوڑا سا, میں کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور جی چاہ رہا تھا جمال بھائی آپ کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں کرنی تھیں, لیکن تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے طور پر آپ کے کوئی واقعہ ایسا ہو جامعہ کے حوالے سے ہو, یا کچھ ایسا جو ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے کہ بھئی کوئی رکاوٹ ظاہری طور پہ تو دکھائی دیتا ہے کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کوئی جذبہ ہو تو اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. آپ اپنے طور پہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ایک گفتگو ہوئی ہماری فیض سے کہ وہ میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب میں علی گڑھ گیا تھا تو میں وہاں میں نے بی لب اور ایم لب جو کیا, اس دوران میں بالکل فوکس مطلب میرا اس پہ رہا تعلیم پر, اور میں اس کی وجہ سے ہی جو کچھ بھی بعد میں مجھے حاصل ہوا اس کی بنیاد میری علی گڑھ میں پڑی. میں نے وہاں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بی لب میں بھی سیکنڈ پوزیشن تھی میری کلاس میں 50 میں, لیکن یہ کہ ایم لب میں پھر میں گولڈ میڈل. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے اور چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل کنارہ کشی کر کے, مجھے بہت سارے موقع ملے وہاں. جیسے میرے روم میٹ ہی تھے, وہ اس وقت یونیورسٹی کے کیپٹن تھے, اسلم علی صاحب, کرکٹ کیپٹن. وہ مجھ سے بہت چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کبھی کبھی پریکٹس پہ چلا کروں, اور انوائٹ کرتے تھے مجھے وہ کہ آپ کبھی آؤ. تو وہ مقصد یہ تھا کہ تمہیں کچھ نہیں تو 12 مین بنا کے ٹیم میں لے لیں گے, تمہیں گھمانے اسپورٹس میں. تو وہ کیپٹن تھے, لیکن کبھی ایک دفعہ بھی میں ان کی پریکٹس بھی دیکھنے کبھی نہیں گراؤنڈ پہ نہیں گیا. اور اسی طرح سے میرے کچھ دوست تھے, بی لب میں ایک دوست تھے سوئمنگ کیپٹن رہے تھے, وہ ریٹائرڈ, مطلب ایکس کیپٹن تھے وہ. ایک خوشنو صاحب تھے, انور, ہمارا اچھے دوست تھے وہ, انور حسین, اور وہ مجھے سوئمنگ کا بہت شوق تھا. وہ کئی بار کہتے تھے کہ بھائی کبھی سوئمنگ, میں نے سوئمنگ پول نہیں دیکھا علی گڑھ یونیورسٹی کا کبھی جا کے, کبھی آج تک نہیں دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب چیزوں سے اب جب آپ اپنے آپ کو ایک 1 پوائنٹ پروگرام تھا کہ کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ سیکریفائس. بہت اچھی بات کہی. دیکھیں ایک اشاروں میں جمال عابدی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے موقع سب ملے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے بھی, لیکن وہ اس سے اس لیے بچنا ضروری تھا کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ تھا کہ اسے ہمیں ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے. ہمارے ہاں عموماً ہمارے بچے اگر کہا جائے تو کہیں گے کہ بھائی دیکھیے ابھی تو ہمارے ہاں فلاں کی شادی ہے, اس میں جانا ہے. اور شادی ہمارے ہاں ایک دن کی نہیں ہوتی ہے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم 1 ہفتہ چاہیے اس میں. اب تو میں 1 ہفتہ ہی بڑا احتیاط سے کہہ رہا ہوں. تو چاہتے تھے کہ بھائی پورا انجوائے کرتے رہے پورے مہینے. یا پھر بہت سارے تہوار آتے ہیں کہ بھائی نہیں تہوار, ارے والدین اگر بچوں سے کہیں ارے بیٹا تہوار اگر وہاں نہیں کیا تو کیا, وہ تو تہوار کے لیے وہ 1 ہفتہ لے کر آ جائے, تو وہ سارا کام یا جو بھی لائن میں ہے وہ ڈسٹرب تو ہونی ہے. تو جب تک کسی ٹارگیٹ کو ہم حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں وہ حاصل نہیں کر لیتے, جب تک ہمیں قربانیاں دینی ضروری ہیں, جیسا کہ آپ نے انہوں نے کہا. تو ایسا موقع آیا ہوگا کہ جب تہوار آ رہے ہیں امروہہ میں نہیں جا رہے ہیں تو یہ سب کرنا پڑا ہوگا. جی یقیناً. میں اس میں ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن اس میں ایک چیز میں تربیت سے بچوں کی تعلیم و تربیت جیسے ابھی ذکر کیا, تو میں اس میں تربیت والا تھوڑا سا ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. تعلیم تو اللہ کا شکر ہے دونوں نے بہت اچھی حاصل کی ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں. لیکن میں نے شروع سے ایک چیز جس چیز کو بہت اہمیت تعلیم کے برابر ہی میں میرے نظر میں تھی, وہ تھی کہ بچوں کی تربیت گھر پہ ہونی چاہیے, جو گھر پہ ظاہر ماں باپ ہی کرتے ہیں, وہ اسکولوں میں نہیں ہوتی. تو اچھے اسکول میں ڈالنا تو ایک وہ ہے, لیکن دوسرا یہ کہ گھر میں بچے دیکھتے ہیں گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ ان کے اندر اچھی چیزیں جیسے اچھے کریکٹر ان کا ڈیولپ ہو, ان کے وہ میں نے اس کو بہت ایکولی اہمیت دی ہمیشہ.
اور اللہ کا شکر ہے دونوں بہت اس لحاظ سے کتنی مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے بلکہ کہ وہ دونوں بہت لائق ہیں. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہینا باجی جو آپ کی بیگم ہیں ان کا بھی اس میں زیادہ سے ایسے سپورٹ رہا ہوگا کہ اس بات پر پوری طرح سے والدین دونوں ہی ظاہر سی بات ہے. بہت عمدہ بات کہی ہے محترم جمال عابدی صاحب نے اس وقت کہ ہم نے تربیت پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا. دیکھیں ناظرین اس وقت ہم جمال عابدی صاحب کے مکان پر ہیں اور یہ مکان ہے نوئیڈا کے ایک پوش ایریا میں, بہت خوبصورت سوسائٹی ہے ایٹیاز, اس میں آپ کا عابدی ولا. یعنی ہم اس میں جب آئے ہیں تو یہ سفر ایسے ہی نہیں طے کیا ہے ہم نے. جو گفتگو ہوئی ہے جمال عابدی صاحب سے, آپ نے بچوں کی تعلیم اچھے اسکولوں میں کرائی لیکن آپ اوکھلا میں رہے. اوکھلا یعنی جامعہ میں آپ ذاکر حسین لائبریری میں آپ کی جاب تھی. لیکن اس میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس فلاں ماحول میں تھے, وہاں ہمارے بچے کیسے پڑھ لکھ جاتے. ہم فلاں ماحول میں تھے تو ہمارے بچوں کو یار دوست تو یہی ملنے تھے. لیکن اگر والدین یہ چاہیں کہ بچوں کو اچھی تربیت ایجوکیشن کے ساتھ دینی ہے اور ان کو نظر رکھیں, یعنی ضروری ہے کہ یہ بھی پتہ رہے کہ بچے کس سے مل رہے ہیں, کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور اب بچوں کو بہت پیار سے انہیں بتایا جائے کہ آپ بچوں اس ماحول میں رہنا ہے اور اگر کامیابی حاصل کرنی ہے. اور ہوا بھی یہ, دیکھیں جمال صاحب مثال ہیں, ان کے بچے بھی مثال ہیں. تو یہ بات بڑی اہم ہے, اس لیے میں نے یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ جمال صاحب آپ نے یہ بہت عمدہ بات کہی کہ بچوں کی تربیت صرف تعلیم نہیں ہوتی ہے. تعلیم حاصل کر کے تو آدمی ٹھیک ہے, بہت تعلیم امپورٹنٹ ہے, لیکن تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. اور جسے اگر اخلاقیات اگر نہیں ہے ہمارے ہاں, اور ہم جس کے ماننے والے ہیں, پھر وہی بات آ جائے گی, اور جو بھی جس کا ماننے والا ہے, میں کسی بھی مذہب کے حوالے سے اگر کہہ سکتا ہوں, وہ جس کا بھی پیروکار ہے, اگر وہ دیکھا جائے تو اس میں بنیاد اخلاق, کردار اور یعنی آدمی نیک راستے پہ جب ہی چلے گا جب وہ اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا. میں نے دیکھا جماعت صاحب آپ کے ماشاءاللہ آپ میں بھی, آپ کے بچوں میں بھی ایک وہ جذبہ ہے کہ ہم اگر کسی کے کام بھی آنا چاہیے, ہمیں کسی کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے اگر ہم کسی لائق بنے ہیں. یہ جذبہ ہر ایک میں پیدا ہونا چاہیے. یہی ہماری خواہش بھی رہے گی. اور جمال بھائی گھڑی کی سوئی کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں اسے وائنڈ اپ کر لینا چاہیے اپنی اس گفتگو کو, کیونکہ ہمارا جو وقت ہے شخصیت اس پروگرام کا, ایپیسوڈ کا, وہ ہم سے چاہتا ہے کہ اب ہم آپ سے اجازت لیں. اور آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے, اس کے لیے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دیا, اور بہت اچھی گفتگو, اور آپ نے بہت اہم اپنے خیالات ہمارے ناظرین سے شیئر کیے. بہت بہت شکریہ اس کے اندر. تو ناظرین یہ خاکسار سلیم امروی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت اچھی گفتگو ہوئی محترم سید جمال عابدی صاحب, ڈاکٹر جمال عابدی صاحب سے, اور انہوں نے اپنے تمام تجربات بھی آپ سے شیئر کیے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور اہم شخصیت کے حضور پہنچیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروی کو اجازت دیجیے. آداب.